صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ مبلغ رسالات سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات بھیجے محمد علیہ. اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں تمام مومنین اور مومنات کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام کام انجام دینے کی ہمیں کوشش اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس پہ ہم تقوی الہی کے نزدیک تر ہو سکیں. اس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جس میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے اس رسول کو اسوہ حسنہ قرار دیا. لمن کان یرجو اللہ، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف پلٹے، والیوم الآخر، اور آخر کی طرف پلٹے. وذکر اللہ کثیرا، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے. وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے یا کرے گا. یہ آیت کریمہ ہمیں ایک آئیڈیل شخصیت کے بارے میں، ایک آئیڈیل کو اپنانے کے بارے میں ہدایت فرما رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو اسی سلسلے میں چل رہی ہے کہ ہم سیرت النبی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہونے والے حالات کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں سے باخبر ہوں کہ انہوں نے کس زمانے میں کس طرح سے اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا تھا، اور کس طرح سے مشکلات سہ کر اور کس طرح سے مشکلات کو برداشت کر کر اسلام کو اس نہج سے پہنچایا کہ آج 1400 سال بعد ہم اس رسول کو دیکھے بغیر اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی باتوں پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، جو باتیں ہماری خود کی ہم تک پہنچتی ہیں. وہ کیا معجزہ تھا کہ 23 سال کے عرصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر دیا کہ اسلام کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی چھوڑ دیا، کہ آج تک اسلام کا بول بالا ہے اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا اسوہ حسنہ، یعنی بہترین نمونہ. اسوہ کہتے ہیں کسی ایسے کام کو کہ جس میں ہم کسی شخص کی ایسے پیروی کریں کہ جس طرح سے وہ کام کرتا ہے اسی طرح سے ہم کاموں کو انجام دیں. اسوہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کام اس کو پسند ہے ان کاموں کو ہم پسند کریں، جو کام ہمارے رسول کو ناپسند تھے ان کاموں سے ہم ناپسندیدگی کا اظہار کریں اور ان کاموں سے بچیں. اسوہ کا ہرگز بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو بیان کریں اور اس پہ واہ واہ کریں اور کہیں کہ واہ رسول نے بہت اچھا کام کیا. اسوہ کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم رسول کے کاموں پہ تو خوش ہوں لیکن ان کے کاموں کے خلاف کاموں کو انجام دیں. ہمیں اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کے جسے کہتے ہیں کہ تاکید کی گئی تھی. اسی طرح رسول خدا نے اپنے بعد جن لوگوں کو ہمارے لیے اسوہ بنایا تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات مقدسہ تھی کہ جنہوں نے ہمارے لیے بعد میں اسلام کے پیغام کو مزید کھول کر بیان کیا. اسلام رسول خدا کے زمانے میں مکمل ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا فیصلہ کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یعنی دین ہمارے لیے مکمل ہو چکا تھا. اس کے بعد جو بھی چیزیں اسلام کے عنوان سے بیان کی گئیں وہ دین کے انہی احکامات کی شرح یا بیان تھا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا تھا. تو یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ ہمارے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ دین جو کہتے ہیں ہم ائمہ علیہ السلام سے دین لیتے ہیں تو یہ کوئی نیا دین کوئی شاید لیتے ہیں. نہیں، نیا دین کوئی نہیں لیتے. ہم جو بھی روایت یا حدیث قبول کرتے ہیں ہم ایک خاص واسطے اور ایک خاص طریقہ کار کے مطابق اس روایت کو قبول کرتے ہیں. دو گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنے، ان دو گروہوں کے بارے میں
اگر آپ دیکھیں تو مین اختلاف ہے ان کے درمیان. وہ بڑے گروہ ان کو آپ تقسیم کریں تو ایک اہل تشیع اور ایک اہل تسنن کا گروہ بنتا ہے. ان کے درمیان تمام چیزیں کامن ہیں, تمام چیزیں قرآن کی حد تک تمام چیزیں کامن ہیں, لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات آتی ہے, ان کی باتوں کو قبول کرنے کی بات آتی ہے, تو ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے جس سے ہم رسول خدا کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ, اور جو اہل سنت کے طریقہ کار ہے وہ, اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, جس کی وجہ سے دو الگ الگ مکاتب فکر وجود میں آ گئے. اب یہ مکاتب فکر کیسے وجود میں آئے تھے اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے, لیکن مین فرق یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی طرف سے جن لوگوں کو رسول خدا نے منتخب کیا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام امامت سے فائز ہوئے ان کے طریقے سے, اور وہ بات جو ان سے ہمارے لیے صادر ہوگی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. جبکہ اہل سنت برادران ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امامت کا سلسلہ جاری نہیں کیا, بلکہ لوگوں پر اس عمل کو چھوڑ دیا. یہ دو نقطۂ نظر اس زمانے میں بنے. لوگوں پہ چھوڑ دیا سے مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ امرہم شورا بینہم, کہ یہ لوگ اپنے کاموں کو باہم مشورے سے انجام دیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہمیں سمجھ آیا, اہل تشیع کو سمجھ آیا, وہ یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کا سلسلہ نبوت کے بعد رکھا, اور نبوت کا سلسلہ جو ہے امامت کا سلسلہ جو ہے نبوت کے پیغام کو بچانے کے لیے اور اس کو مزید پھیلانے کے لیے. لہٰذا یہ دو مکاتب فکر جو پیش ہے اس کی وجہ سے احادیث کے قبول کرنے میں ہمارے یہاں اختلاف پیدا ہوا. ہم وہ احادیث قبول نہیں کرتے جو رسول خدا تک نہیں پہنچتی, جبکہ اہل سنت وہ احادیث قبول کرتے ہیں کہ ان کے اصحاب تک پہنچ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اصحاب تک پہنچ گئی تو اصحاب کی بات بھی اسی طرح معتبر ہے کہ جس طرح ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کی بات کو معتبر سمجھتے ہیں. یہ دو فرق ہیں ہمارے درمیان. لہٰذا یہ دو گروہ جب بنے تو ان کے درمیان بہت سارے اختلافات ہوئے, اور ان اختلافات کی بنیاد پر پہلے یہ سیاسی اختلاف تھے, سیاسی سے پھر یہ مذہبی اختلاف بنتے چلے گئے, اور پھر مذہبی اختلاف جب بنے تو اس میں کلامی گفتگویں, فقہی گفتگویں, مختلف قسم کی گفتگویں شامل ہونا شروع ہوئیں. اور علمی میدان میں جب آگے بڑھے تو عقائد, شریعت اور اس طرح کی چیزوں میں مختلف جگہ جگہ تھوڑی سی آپ کو آپس میں جو ہے نظرات کا اختلاف نظر آنا شروع ہو گیا. بہرحال ہم جو روایات کے ذریعے اور تاریخ کے ذریعے آپ کو رسول خدا کی سیرت سنا رہے ہیں وہ اسی لیے سنا رہے ہیں کہ آپ کو پہلے وہ حالات سے واقفیت حاصل ہو کہ جو آپ کو رسول خدا کے زمانے میں گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہٰذا ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی بنیاد ڈالنے کے بعد رسول خدا نے مختلف اقدامات کیے اور لوگوں کو تیاری کرانی شروع کی کہ کس طرح سے آگے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے. اور اس سلسلے میں رسول خدا نے بہت ساری چھاپہ مار جو ہے وہ ٹیمیں بنائیں, اور ان چھاپہ مار ٹیموں کے ذریعے آپ خبر لینے کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ جا کے دیکھو کہ مدینہ کے اندر, مدینہ کے اطراف میں جو قافلے گزر رہے ہیں قریش والوں کے, اور مختلف قافلے گزر رہے ہیں, کہیں وہ مدینہ پہ حملہ نہ کر دیں. اور ہمیشہ مکہ والوں سے آگاہی حاصل ہے کہ وہ کہیں مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کر دیں. اس لیے رسول خدا نے بہت سارے معاہدے کیے, جہاں پہ بھی آپ جاتے اور جو کاروان آپ بھیجتے کسی قافلے کی حفاظت کے لیے, اس کی جاسوسی کے لیے, تو وہ اس جگہ جاتا وہاں کے لوگوں سے معاہدے کر لیتا. اس سلسلے میں رسول خدا نے تقریباً 17 مہینے تک جو ہے رسول خدا نے تیاری کروائی. پھر 17 مہینے کے بعد رسول خدا کو جب جہاد کی اجازت مل گئی, جہاد کا اذن مل گیا, تو پھر رسول خدا نے کہا کہ ان قافلوں کے ساتھ جو ہے اگر تمہارا مدبھیڑ بھی ہو جائے تو لڑائی سے جو ہے وہ پرہیز نہ کرنا, بے شک ان کے ساتھ تمہاری اگر لڑائی ہو جائے تو لڑائی کرنا اگر کوئی ایسی موقع آ جائے. ویسے تو صرف ان کی نگرانی کرنی تھی. ایک موقع ایسا آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ بھیجا جو پہنچا ایک مقام تک, تو وہاں پہ اس کی مدبھیڑ جو ہے, میں نے پچھلی دفعہ شاید ذکر کیا کہ حضرت حمزہ کی سربراہی میں بھیجا, وہاں پہ اس کی مدبھیڑ جو ہے وہ ابو سفیان سے ہو گئی, جو ایک قافلہ لے کے یمن کی طرف یا شام کی طرف جا رہا تھا. اور جب مدبھیڑ ہوئی تو جنگ نزدیک تھی کہ جنگ ہو جائے, لیکن ایک قبیلہ جو وہاں پہ تھا انہوں نے بیچ بچاؤ کیا اور وہ جنگ ٹل گئی. لیکن یہ قافلہ نکل گیا. یہ قافلہ کس سامان کو لے کے جاتا تھا؟ یہ اس سامان سے تجارت کر رہے تھے کہ جو مومنین وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے, ان کا جو سامان تھا یہ سامان بھی اس میں شامل تھا. اور پھر یہ چاہتے تھے کہ کہیں مسلمان پھیل نہ جائیں, تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے ختم کرے. تو انہوں نے مدینہ کے اندر موجود جو منافقین تھے اور کوئی یہودی تھے ان کے ساتھ سازباز شروع کیا. عبداللہ بن میں پھر اس کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں, عبداللہ بن عبی جو ہے وہ اس وقت انصار کے اندر ایک ایسی شخصیت تھا کہ جس کی بادشاہت پر یہ لوگ آپس میں اتحاد کر چکے تھے کہ اس کو بادشاہ بنانا ہے. ایک مشہور شخصیت تھی, لیکن رسول خدا کے آنے کے بعد جب اس کی بادشاہت اور اس کی تاج پوشی نہیں ہو سکی تو یہ رسول خدا کے بہت خلاف ہو گیا. اس نے جو ہے وہ مکہ والوں کے ساتھ مل کے مسلسل سازشیں شروع کی ہوئی تھی. تو کبھی کبھی جاسوس آتے تھے اور مکہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ خرابی کر کے جاتے تھے. ایک شخص
جو ہے وہ آیا اور مدینہ کی ایک چراگاہ پہ حملہ کیا اور وہاں سے بہت سارے جانوروں کو چرا کر لے گیا. رسول خدا خود اس کے پیچھے گئے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن جب وہ اس کے پیچھے جا رہے تھے تو ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا جو کہ ابو سفیان کی سربراہی میں جا رہا تھا اور بہت مال و دولت کے ساتھ جا رہا تھا وہاں سے خریداری کرنے یا وہاں پہ سامان بیچنے کے لیے. وہ قافلے تک تو نہیں پہنچ سکے اور وہ شخص بھی بھاگ گیا. لیکن رسول خدا نے اس قافلے کا بہت دور تک تعاقب کیا اور اس کو چھوڑا نہیں اور کہا کہ اس کا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے. رسول خدا نے جب دیکھا یہ شام کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں تو رسول خدا واپس آ گئے لیکن کچھ جاسوسوں کو وہاں پہ چھوڑ دیا. مسلسل لوگ بھیجتے رہتے کہ شام کے حالات سے جو ہے وہ واقفیت پیدا کرتے رہے. یہ وہ سال تھا کہ جس سال کے اندر بہت سارے نئے احکامات جو ہے وہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ فرض ہوئے. مثال کے طور پہ اسی سال میں قبلے کی تبدیلی ہوئی. اسی سال کے اندر جو ہے روزے اور زکوٰۃ مسلمانوں پہ واجب ہوا. اسی سال میں جو ہے وہ عید فطر اور عید اضحیٰ جو ہے وہ مسلمانوں پہ واجب ہوئی اور فطرہ دینے کا حکم آیا. اسی سال میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی امام علی علیہ السلام سے جو ہے وہ ہوئی. اور تقریباً جسے کہتے ہیں کہ 21 ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا نے مدینہ میں آنے کے بعد یہ جو اپنی زندگی حکومت قائم کرنے کے بعد کئی جنگیں کی, کئی غزوات یا کئی سریہ انجام دیے. ان میں سے پہلا جو غزوہ جسے کہتے ہیں کہ انجام پایا وہ غزوہ جس میں رسول خدا نے خود شرکت کی وہ یہی غزوہ تھا جسے غزوہ بدر کے نام سے آپ جانتے ہیں. یہ غزوہ بدر پیش کیسے آیا؟ یہ غزوہ بدر پیش ایسے آیا کہ ایک شخص تھا کہ جسے رسول خدا نے جہش بن فہری کے نام سے عبداللہ بن جہش ان کو نخلا روانہ کیا اور نخلا روانہ کرنے کے بعد ان سے کہا کہ جو تمہیں قافلے کی خبر ملے اس کو مجھ تک پہنچاؤ. لیکن جب یہ پہنچے تو ان کی قافلے سے مدبھیڑ ہو گئی اور انہوں نے قافلے کے تمام افراد کو مار کے اس پہ قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد مویشیوں کو ہانک کے لے آئے. ایک شخص جو ان کی نگرانی پہ تھا اس کو لے کے آ گئے. جب ایک دو لوگوں کو مارا اور کچھ لوگ فرار کر گئے تو کفار نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ رجب کا مہینہ تھا. رجب کا مہینہ جو ہے عرب کے حرام مہینوں میں شمار ہوتا ہے. اس میں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے حرام مہینوں کی حرمت کو پامال کیا اور ہمارے لوگوں کو مارا, جس کی وجہ سے ان میں بڑی کھلبلی محسوس ہوئی. ادھر ابو سفیان اپنا ایک قافلہ لے کے نکل رہے تھے جس میں بہت مال, جس کا میں ذکر کیا تھا, جس کے پیچھے رسول خدا جو ہے وہ گئے تھے ذوالعشیرہ کے مقام تک گئے تھے. ذوالعشیرہ کے مقام تک گئے تھے. اب یہ قافلہ واپس لے کے آ رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے گروہ طاق میں بیٹھے ہوئے, اس کو خبر ہو گئی اور رسول خدا کو بھی اتنا مل گیا کہ ابو سفیان قافلہ واپس لے کے آ رہا ہے اور پیچھے سے یہ شور اٹھ گیا تھا کہ رجب کے مہینے میں انہوں نے حملہ کیا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو جب ابو سفیان کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ جسے رسول خدا لیڈ کر رہے ہیں, جسے رسول خدا نے اعلان کیا کہ یہ قافلہ ابو سفیان کا آ رہا ہے, اس پہ حملہ کرنا ہے, تو میرے ساتھ چلو. رسول خدا نے دعوت دی, حکم نہیں دیا. تو 313 افراد تقریباً مہاجرین میں سے اور کچھ انصار میں سے شامل ہوئے اور یہ بدر کی طرف چلنا شروع ہوا. بدر پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیے. ابو سفیان کو یہ خبر پہنچ گئی اور ابو سفیان نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور ایک خط بھیجا مکہ کی طرف کہ میرے پیچھے محمد جو ہیں وہ قافلے کو لوٹنے کے لیے آ گئے, مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے, تو میری مدد کرو. ادھر وہ لوگ ویسی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ کسی طرح مسلمانوں کے حملے کی کوئی مسلمانوں کے ساتھ کوئی ٹاکرے کی صورت پیش آئے. تو انہوں نے اپنا ایک جلدی میں 1000 لوگوں کا ایک لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کر کے یہ قافلہ بھی چلا. اب رسول خدا کو جو ہے وہ وحی کے ذریعے بھی اس قافلے کی اطلاع ملی اور خود بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عباس جو رسول خدا کے چچا تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کسی کے ذریعے رسول خدا تک یہ اطلاع پہنچا دی کہ یہاں سے لشکر نکل پڑا ہے ابو سفیان کی مدد کے لیے. جب یہ لشکر یہاں پہنچے تو ابو سفیان نے راستہ بدلا, وہ قدنی کترا کے گزر گیا. جب گزر گیا تو اس نے کہا کہ اب تم نکل تو چکے ہو لیکن میں محمد سے بچ کے نکل گیا ہوں, اگر تم واپس جانا چاہو تو جا سکتے ہو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کے جب میدان میں لوگ نکلتے ہیں, ابو جہل جیسے لوگ اس کے اندر موجود تھے, 70 سردار جو ہے بدر کے میدان میں ان کے ساتھ آئے تھے. 70 کے قریب جو سردار جو مسلمانوں کے سرسخت دشمن تھے, ان کو جب پتہ چلا کہ قافلہ نکل چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو. تو ابو جہل نے اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, اب جب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ چکے ہیں تو ہم لڑے بغیر واپس نہیں جائیں گے, مسلمانوں کو یہیں پہ ختم کر کے چلے جائیں گے. سارے مسلمان بدر کے مقام پہ موجود ہیں, یہاں پہ جنگ کریں گے, یہاں ان کو ختم کر کے جائیں گے. تو میں یہ جنگ کے لیے نکلے. اب رسول خدا نے لوگوں سے مشورہ کیا اور لوگوں سے سوال کیا کہ تمہارے سامنے 2 آپشن ہیں, کہ تمہارے سامنے ایک آپشن یہ ہے کہ تم اس قافلے کا پیچھا کرو, اس قافلے کو لوٹ کے اس سے اپنا مال لے لو, یا پھر یہ کہ ایک جنگ کے لیے لشکر نکلا ہے اس سے مقابلہ کرو, اب تمہاری مرضی ہے. تو کچھ نے کہا کہ آپ قافلے کو پہلے لوٹ لیں, اس سے ہمیں سامان تجارت مل جائے گا, کچھ سامان مل جائے گا, اس کے بعد ہم جو ہے وہ جنگ کے لیے چلیں گے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم موسیٰ کے ان اصحاب کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ جا کے پہلے لڑ لیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, پہلے جنگ کریں گے, پھر اس کے بعد قافلے کو بھی دیکھا جائے گا جب ان پہ ہم قابو پا لیں گے. تو بہرحال جنگ کے لیے رسول خدا بدر کے میدان پہ پہنچ گئے اور جب آمنا سامنا ہوا ہے تو آمنا سامنا جب ہوا تو کفار کی طرف سے 3 لوگ نکلے. 3 لوگ کون کون نکلے؟ ایک عتبہ
شیبہ اور ولید. یہ عتبہ اور شیبہ آپس میں بھائی تھے, ولید ان کا بیٹا تھا. جب یہ نکلے تو ان کے سامنے رسول خدا نے انصار کے 3 جوانوں کو بھیجا. جب انصار کے 3 جوان گئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم انصار کے فلاں فلاں ابن فلاں وہ شجروں سے واقف تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تم لوگوں سے مقابلہ نہیں کرنا, تم لوگ چرواہے لوگ ہو, تم لوگ کسان لوگ ہو, تمہیں کیا پتا جنگ کیسے ہوتی ہے. ہمارے مقابلے میں کوئی شریف مد مقابل بھیجو ہمارے مقابلے میں. اے محمد ہمارے مقابلے میں کوئی ایسا بھیجو جو ہمارے ہم کف ہو, ہمارے مقابلے کا. تو پھر رسول خدا نے ان کو واپس بلایا اور 3 لوگوں کو بھیجا. ان 3 لوگوں میں کون کون تھا؟ ایک عبداللہ بن حارث بن مطلب, ٹھیک ہے, ایک حضرت حمزہ اور ایک امام علی علیہ السلام. ان 3 لوگوں کو بھیجا مقابلے کے لیے. اور جب یہ 3 گئے آپس میں تو ظاہر چہروں پہ نقاب ہوتے تھے اور اس طرح سے کہ پہچانے نہ جائیں. تو پوچھا کہ بھائی تم لوگ کون ہو؟ بھائی بتایا کہ میں حمزہ ہوں, امام علی نے بتایا میں علی ہوں. اور تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ ہمارے مقابل کے لوگ ہیں. جنگ شروع ہوئی. امام علی علیہ السلام نے اور حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو عتبہ اور شیبہ اور ولید کو فوراً ڈھیر کر دیا. لیکن جو عبید اللہ بن حارث تھے ان کی تلوار جو ہے وہ چلی عتبہ پہ, لیکن آپس میں دونوں زخمی ہو گئے. ان کا ہاتھ کٹ گیا, کمر میں تلوار لگی, اس کی بھی ٹانگ کٹ گئی, وہ بھی زخمی ہو گیا, لیکن یہ قتل نہیں کر سکے. پھر جب یہ دونوں فارغ ہوئے امام علی اور حضرت حمزہ, تو انہوں نے جا کے اس کا بھی کام تمام کر دیا عتبہ کا. جب یہ کام شروع ہوا تو ایک دم گھمسان کی جسے کہتے ہیں لڑائی شروع ہوئی. سورہ انعام کے اندر جو پورا واقعہ جنگ بدر کا بیان کیا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی. کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. یہ لوگ جو آئے تھے ان کی تعداد فوج کی 1000 تھی. تقریباً ان کے پاس 100 گھوڑے تھے, تقریباً اسی طرح 100 کے قریب زرہیں تھی. لیکن مسلمانوں کے پاس 2 جو تھے گھوڑے تھے اور تقریباً 7 یا 8 کے قریب جو ہے وہ تلواریں تھی اور باقی 70 کے قریب اونٹ تھے. تو مسلمانوں کے پاس کچھ ساز سامان نہ ہونے کے برابر تھا. یہ اپنے کھانے پینے کے لیے اونٹ لے کے آئے تھے, ذبح کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ سامان لے کے آئے تھے. تو اب جب جنگ ہوئی تو ظاہر مسلمانوں پہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مدد پہ بھیجا تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی اور ان کو کفار کی تعداد کم دکھائی تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو. اور ایک موقع ایسا آیا تھا کہ فتح جو ہے کفار کی ہونے والی تھی. تو رسول خدا کے بارے میں ہے کہ رسول خدا نے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی. اب یہ بعض واقعات بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں ہوا, لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ بدر میں واقعہ پیش آیا. مٹھی اٹھا کے جو پھینکا تو اس سے جو ہے ایسی آندھی چلی کہ کفار کا لشکر اس سے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں متاثر ہوا. کئی لوگ اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. تقریباً 70 کے قریب سردار بڑے کفار کے وہ اس میں مر گئے, جس میں بڑے بڑے سردار ابو جہل اور تمام اس طرح کے بڑے بڑے سردار شامل تھے. امیہ, عتبہ, شیبہ, یہ سب کے سب شامل تھے. ہوا یہ اس کے اندر کہ جب یہ لوگ قتل ہو گئے اور قید ہو گئے, ابو جہل ابھی تک بچ گیا تھا. ابو جہل پورے اپنے فوج کے نرغے میں تھا. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 نوجوان لڑکے ہیں, میں حیران ہو گیا یہ جنگ میں اتنی آگے تک کیسے آ گئے, صف اول کے اندر کیسے آ گئے. تو میں نے پوچھا بچوں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ چچا ہمیں یہ بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہے. انہوں نے کہا تم ابو جہل کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ نعوذ باللہ رسول خدا کو برا بھلا گالیاں بکتا ہے ابو جہل, ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہم اس کو قتل کریں. تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے سواروں کے ساتھ ٹہل رہا ہے اور اس کے گرد حلقہ ذرا کم ہو گیا. تو میں نے کہا کہ بھتیجو دیکھو وہ تمہارا دشمن ہے, دشمن خدا, جاؤ تم اس پہ حملہ کرو. تو 2 جو نوجوان تھے, عمر بہت کم بتائی جاتی ہے ان کی, ایک معاذ بن عمر بن جموح اور ایک معوذ بن افرا, یہ دونوں جو ہے ابو جہل کی طاق میں بیٹھ گئے. جیسے اس کے پاس رش کم ہوا تو حملہ کیا معوذ نے, اور معاذ ایک نے اس کی تلوار ران پہ ایسی تلوار ماری کہ اس کی ران سے پیر اس کا کٹ گیا. جب یہ تلوار مار کے آگے بڑھا تو جو ابو جہل کا بیٹا تھا اس نے حملہ کیا معوذ پہ, ان کا ہاتھ کٹ کے لٹک گیا ہاتھ سے. تو یہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن لڑائی میں میرا ہاتھ میرے اتنا مزاحم ہو رہا تھا, سارا دن میں نے اس کے ساتھ جنگ کی, لیکن آخر میں ہوا یہ کہ وہ جنگ میں میری مزاحمت کر رہا تھا. تو میں نے اپنے پیر کے نیچے اس ہاتھ کو رکھا اور اس کو اپنی جسم سے جدا کر دیا. یعنی اس طرح کے مومنین نے جو ہے اس میں قربانیاں دی اور اس طرح سے جو ہے وہ کیا. بہرحال وہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں نے جیت لی اور کئی لوگوں کو اس میں قید کیا. اسی کے اندر جو ہے وہ امیہ بن خلف جو کہ بہت بڑا سردار تھا, جو حضرت آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال کے واقعے کے اندر کہ حضرت بلال جن کے غلام تھے. امیہ بن خلف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ قیدی بنا کے جب لائے جا رہے تھے تو لوگوں نے مسلمانوں نے پکڑا ہوا تھا. تو ایک صحابی تھے, مصعب بن عمیر تھے یا عبد الرحمن بن عوف ہے. انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے, تو انہوں نے ان کو آواز دی. یہ دونوں آپس میں دوست تھے,
کفار جب آپس میں ساتھ رہتے تھے تو یہ آپس میں دوست تھے، تو امیہ نے آواز دی کہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں جو ہے وہ بہت ساری اونٹنیاں اور بہت ساری جو ہے وہ فدیہ تمہیں ملے تو مجھے قید کر لو. تو آپ نے کچھ زریں جمع کی ہوئی تھی جو مال غنیمت کے جمع کر کے لے کے آیا تھا، آپ نے زریں پھینکی اور امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے علی کو جو ہے وہ پکڑ لیا کہ لے کے جائے. اب یہ لے کے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت بلال ملے. حضرت بلال نے کہا او دشمن خدا جا رہا ہے، دیکھو آؤ مسلمانوں دشمن خدا امیہ بن خلف آیا. تو عبد الرحمن بن عوف نے منع کیا کہ یہ میرا جو ہے وہ قیدی ہے، میں اس کو فدیہ اس کا لوں گا. کسی نے بات نہیں سنی اور ان کو وہاں پہ دونوں کو قتل کر دیا. بعد میں عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے کہ میری زیریں بھی گئیں اور میری اونٹنی بھی گئی، میرے قیدی کو بھی جو ہے مجھ سے چھین دیا گیا. بہرحال اس طرح کے واقعات بہت سارے پیش آئے. جب قیدی بنا کے جو لوگ لے کے آئے گئے ان کے بارے میں فیصلہ مشکل ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، خلیفہ ثانی جو تھے انہوں نے کہا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، اور بعض نے رسول خدا نے کہا کہ ان کا فدیہ لے لیا جائے. لیکن 3 لوگوں کو اگر تم دیکھو تو قتل نہیں کرنا. ایک ابو بختری بن حشام، اس کو قتل نہیں کرنا اگر کہیں نظر آئے. عباس بن عبد المطلب یہ اگر نظر آ جائے تو ان کو قتل نہیں کرنا. اور ایک بنو ہاشم کا کوئی بھی فرد تمہیں ملے تو اس کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ یہ لوگ زبردستی لے کے آئے گئے. کیونکہ حضرت عباس کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے مقبری کروائی تھی اس جنگ کے اندر کہ کس طرح سے یہ لوگ نکلے ہیں وہاں سے. تو بہرحال کسی نے اعتراض کیا، ابو حذیفہ نامی ایک شخص تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ کیا ہمارے باپ بیٹے مارے جائیں، کیونکہ یہ بیٹے تھے اس کے عتبہ یا شیبہ کسی کے بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا کیا ہمارے باپ بیٹے مارے جائیں اور ہم باقی بنی ہاشم کو چھوڑ دیں. تو یہ بات رسول خدا تک پہنچی تو رسول خدا نے کہا کیا رسول خدا نے فرمایا کہ کیا رسول کے چچا کے چہرے پر تلوار چلائی جائے گی. تو بہرحال وہ معاملہ قیدیوں کا فدیہ دے کر چھوڑنے پہ اور کچھ لوگوں کا جسے کہتے ہیں کہ تعلیم دینے کے اس پہ رفع ہوا. کچھ لوگوں کو کہا کہ تم تعلیم دو، لوگوں کو پڑھاؤ، اور کچھ لوگوں کو کہا کہ تم فدیہ دے کے چھوٹ جاؤ. بہرحال اس طرح جنگ بدر جو ہے وہ تمام ہوئی، مسلمانوں نے فتح پائی. اس کے بعد کفار کے گھر میں صف ماتم بچ گئی. کئی کفار کے گھروں کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے جسے کہتے ہیں سورما جو ہے وہ قتل ہو چکے تھے اس جنگ کے اندر. بعد میں جب امیہ بن خلف کا ایک بیان عبد الرحمن بن عوف سناتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں اس سے ملا میں اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا تو اس نے مجھے پوچھا کہ وہ بتاؤ وہ شخص کون تھا کہ جس نے اپنے کمر کے اوپر شتر مرغ کا پر باندھا ہوا تھا. تو کہا کہ وہ حمزہ بن عبد المطلب تھے. کہتے ہیں انہوں نے ہماری صفوں میں بہت زیادہ تباہی مچائی. یعنی حضرت حمزہ اور امام علی ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے، دونوں ساتھ نکلے تھے. تو انہوں نے کفار کی صفوں میں بہت جسے کہتے ہیں صف ماتم بچھا لی. اس لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حمزہ اور امام علی کے بہت دشمن مکہ کے اندر تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا. تو اس کے بعد یہ پھر وہاں پہ پلانس بننے شروع ہو گئے کہ اب مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، کسی بھی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، مسلمانوں کو ختم کر کے چھوڑنا ہے. کیونکہ ابو جہل جو ان کا سردار تھا وہ معوذ بن عمر بن جموح اور معوذ بن افرا معاذ بن جموح اور معوذ بن افرا کے ہاتھوں مارا گیا تھا. اور آخر میں رسول خدا نے جب بھیجا کہ جاؤ ابو جہل کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ تو وہاں پہ عبداللہ بن مسعود پہنچے دیکھنے کے لیے. تو ان کو ملا تو ابھی اس کے سانسیں باقی تھی کچھ. تو جب اس کی گردن کاٹنے لگے، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ بات بیان کی، جب گردن کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں فلاں ہوں. تو کہا کہ اے چرواہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود جو ہے بکریاں چرایا کرتے تھے مکہ کے اندر. کہا کہ اے چرواہے تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے بلند مقام پر موجود ہو؟ جب گردن کاٹنے لگے تو کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میری گردن ذرا اونچی نظر آئے دوسرے سروں کے مقابلے. اتنا یہ تھا. لیکن ایک دعا مسلمانوں کے لشکر سے اور ایک دعا کفار کے لشکر سے تاریخ کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے. کفار کے لشکر سے دعا کس نے کی ہے؟ کفار کے لشکر سے دعا کی ہے ابو جہل نے، اور مسلمانوں کے لشکر سے دعا کی ہے رسول خدا نے. یہ دونوں دعائیں تاریخ میں کمپلیٹ تقریباً نقل کی گئی ہیں، اور یہ ایسی دعائیں ہیں کہ اس میں اس نے کسی قسم کی شرکیہ الفاظ سے ابو جہل نے خطاب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح سے کی، کچھ الفاظ مجھے جو میرے ذہن میں ہیں اس کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ اے خدا ہمیں ان لوگوں پر جنہوں نے ہمارے رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، چچا کو بھتیجے سے جدا کر دیا، ہم لوگوں ہمیں ان پہ فتح عطا کروا. آج کے دن اگر ہم ان کو پا لیں گے تو ہم اپنے بچوں اور اپنے بھتیجوں کو ان سے واپس لے لیں گے. اس طرح کی دعا تھی. اور ادھر رسول خدا نے دعا کی تھی کہ اے اللہ آج کے دن تیرے اسلام پر وہ وقت ہے کہ اگر آج کے دن مسلمان ختم ہو گئے، کیونکہ لشکر اتنا بڑا تھا، مسلمان ختم ہو گئے تو آئندہ دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوا. اور کہتے ہیں کہ رسول خدا جب دعا کر رہے تھے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے اور آپ کے کندھوں پہ چادر پڑی ہوئی تھی. کہتے ہیں اتنی دیر تک دعا کی، چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر تھی. تو پھر اصحاب نے کہا کہ اللہ سے آپ نے بہت دعا کر لی، انشاءاللہ کل ہمیں اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا. تو یہ جنگ بدر کا واقعہ تھا جس میں مسلمانوں نے فتح پائی. پھر اس کے بعد بہت ساری غزوات ہوئیں، غزوہ بحران، غزوہ غطفان، حمرہ الاسد، اور پھر غزوہ احد کی نوبت آئی. انشاءاللہ
اگلے خطبہ میں ہم اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک چیز آپ کو اس غزوہ بدر سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ بات لوگوں کو سمجھائی تھی کہ مسلمان اگر تعداد میں کم بھی ہوں لیکن ان کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی طرف سے پیدا کیا ہوا جوش و جذبہ موجود ہو تو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے لڑ سکتے ہیں. آج کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے لیکن دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے. بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ دشمن ہم پہ فتح پا جائیں گے، لیکن ہم اگر اپنے اس جوش و جذبہ کے ساتھ اس عقائد کی جنگ اس وقت چل رہی ہے، اس وقت سب سے بڑی جنگ سافٹ ویئر وار چل رہی ہے. ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بوڑھوں، ہمارے تمام لوگوں کے دلوں میں مختلف فتنوں اور فساد کی صورت میں اور مختلف شکوکات کی شبہات کی بنا پر ہمارے اپنے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے. لہٰذا ابھی ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو ہمیں اس کے قرآن سے، جسے کہتے ہیں نا کہ نزدیکی حاصل کرتے ہوئے ان عقائد کے خلاف جنگ کرنی ہے. چاہے ہماری تعداد تھوڑی ہو لیکن اگر ہم اپنے جسے کہتے ہیں مضبوط عقیدوں، قرآنی عقیدوں اور رسول کے بنائے ہوئے احکام کے مطابق اپنے نوجوانوں پہ وہ تبلیغ کریں اور دوسروں تک وہ چیز پہنچائیں، یقیناً ہم اس جنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں اپنی قرآن کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے رسول کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اے اللہ اس ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، یمن میں، کشمیر میں، مختلف جگہوں پہ، فلسطین کے اندر، ان مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو سیلاب زلزلہ زلزلہ مختلف آفات کا شکار ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کو جلد ان مشکل حالات سے نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے نائب و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وسیما علی امیر المومنین و حبیبۃ فاطمۃ الزہراء والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. خطبہ اولا جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو گیا، اسے کوشش کروں گے خطبہ دوم جو ہے تھوڑا مختصر رکھوں تاکہ نماز وقت پہ ہم ختم کر سکیں. یہ جو ہفتہ گزر رہا ہے رجب المرجب کا، یہ آخری جو 10 دن ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہیں کہ اب ہم جس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے. اور شعبان کا مہینہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، جس کے بارے میں رسول خدا کی حدیث ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی دعوت پہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں. ان کے آخری ایام میں 2 بہت اہم مناسبتیں، ایک گزر چکی ہے اور ایک کل آنے والی ہے. ان کے بارے میں تھوڑا سا میں ذکر کر دوں کہ کل امام موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے ایام گزرے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مبعث، جسے آپ عید مبعث کے نام سے، بعثت کے نام سے جانتے ہیں، وہ دن آنے والا ہے. ہم نے شاید پچھلے لیکچر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی. آج میں چاہتا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی سے الہام لیتے ہوئے ایک واقعہ اور امام کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑے سے عرائض آپ کے سامنے پیش کروں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں
جو امامت کے اندر اختلافات تھے وہ پیدا ہو گئے تھے، امامت کے بارے میں جو شبہات تھے وہ پیدا ہو گئے تھے. آپ سے پہلے امامت کے بارے میں ایک دو لوگوں کا ہوتا تھا، اور لیکن وہ اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا سلسلہ. حضرت زید کا سلسلہ شروع ہوا امام زین العابدین کے مقابلے میں، لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ خاموش ہو گیا. لیکن جب امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں حضرت اسماعیل جو امام صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، وہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، اور لوگوں کا گمان یہ تھا کہ اسماعیل جو ہیں وہ امام کے بعد امام بعدی ہمارے اسماعیل ہوں گے. لیکن حضرت اسماعیل کا انتقال امام صادق کی زندگی میں ہو گیا، لہٰذا حضرت امام صادق علیہ السلام نے ان کا جنازہ ملائے عام میں پڑھایا تھا اور لوگوں کو بلایا تھا، اور جب جنازہ پڑھایا تھا تو کہا تھا کہ حاضہ اسماعیل، یہ اسماعیل ہے جس کا میں جنازہ پڑھا رہا ہوں. یعنی بتا دیا تھا کہ یہ دنیا سے چلا گیا. لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے امام صادق علیہ السلام کے بعد، امام صادق کے شہادت کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ ہم اسماعیل کو امام مانتے ہیں، اور وہ غیبت میں چلے گئے. پھر اسی میں دو گروہ مزید بڑھے. کچھ نے کہا کہ اسماعیل کے بیٹے جو ہیں محمد وہ امام ہیں، اور اسی طرح اسماعیلی جو شیعہ تھے ان کا سلسلہ وہاں سے چلنا شروع ہوا. حضرت اسماعیل کے نام پہ ان کے بیٹے سے یہ سلسلہ چلا، انہیں اسماعیلی کہتے ہیں. اور پھر بعد میں ان کے اندر بھی بنتے چلے گئے بوہری اور مختلف ان کے اندر فرقے بنتے چلے گئے. ان کے اندر شیعوں میں آگے فرقے بنے، ان کے اندر بھی مزید جو ہے وہ ڈیوائڈیشن ہوتی چلی گئی. تو امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کے بہت سارے مسائل تھے. امام کاظم کا ایک لقب آپ نے بہت سنا ہوگا، باب الحوائج. باب الحوائج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا دروازہ جہاں پہ لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. ہم نے باب الحوائج کے نام سے، جو لوگ پاکستان کراچی میں رہتے ہیں انہوں نے ایک سنا ہوگا کہ باب الحوائج کے نام سے ایک امام بارگاہ ہے. اگر آپ اس امام بارگاہ میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حوائج کیسے پوری کروائی جاتی ہیں. تو وہاں پہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ باب الحوائج کا مطلب یہ ہے کہ اس در پر جا کے ان سے حوائج مانگو، جبکہ باب الحوائج کا مطلب، جیسا میں نے رسول خدا کے بارے میں عرض کیا کہ یہ ہمارے لیے ائمہ علیہ السلام رسول خدا اسوہ ہیں. تو اسوہ ہونے کا مطلب، اگر ہم باب الحوائج کو اپنے لیے اسوہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ جانا نہیں چاہیے. نہ کہ یہ کہ ہم امام سے اپنی ساری حاجتیں اپنی جیب میں پیسہ ہونے کے باوجود امام سے مانگنا شروع کر دیں گے. ہم اپنا پیسہ خرچ نہیں کریں گے، فری میں آپ ہمیں پہنچا دیں. ہم اپنے جو ہے وہ کام نہیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ یہ کام کروا دیں. باب الحوائج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دروازہ ایسا دروازہ ہو کہ جس کو بھی کوئی مشکل آئے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلمان ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ غیر شیعہ ہو، اس کو آپ کا نظر آئے کہ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو یہ جعفری، یہ امام صادق کا ماننے والا، یہ موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہماری مدد کرے گا. لیکن ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. امام کاظم کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اس میں 4 سکے 5 سکے اس طرح کے سکے ہوتے تھے، اور آپ خود سے بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے کہ کہیں پہ کوئی نظر آ جائے تو اس کی وہ مدد کریں. اور لوگوں کو معلوم تھا کہ امام کاظم مدد کرتے تھے، تو جو ضرورت مند ہوتے تھے وہ مدد کے لیے آتے تھے. اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ ضرورت نہ ہو تو مدد مانگیں، کیونکہ عرب کے ہاں کسی سے مانگنا بہت برا سمجھا جاتا تھا. آپ کو شاید معلوم ہو کہ عرب کسی سے کچھ مانگا نہیں کرتے تھے. اگر وہ فقیر ہو جاتا تھا اور اس کے پاس مال ختم ہو جاتا تھا، عرب معاشرے کی یہ حالت تھی، تو وہ خیمہ اپنے خاندان کو لے کے جاتا تھا، اونٹوں کی کھال کا بنا ہوا خیمہ بناتا تھا، ریت کے اندر اس کو چاروں طرف سے خیمہ بنانے کے بعد ریت کے اندر اس خیمے اونٹ کی کھال کو بند کر لیتا تھا، اور جب گرمی سورج کی بڑھتی تھی تو اس کی جسم کا ٹیمپریچر بڑھتا تھا، پسینہ نکلتا تھا، اسی کے اندر وہ خیمے کے اندر مر جاتا تھا. کسی سے مانگنا گوارا نہیں کرتا تھا. اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس لیے جو روایات آپ کو ملتی ہے کہ اگر کوئی فقیر تم سے مانگے تو فوراً دے دو اس کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سوال کر رہا ہے. اس معاشرے کے اندر یہ خاصیت تھی کہ وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے کوئی، یہ عربوں کی ایک خاصیت تھی. تو امام کاظم علیہ السلام نکلتے تھے تو اس سے ضرورت مند جو تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے امام کاظم تک اپنے آپ کو پہنچا دیا کرتے تھے. آج کے معاشرے میں یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ مانگنا بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس زمانے میں عربوں میں یہ خیر یہ رواج نہیں تھا. بہرحال امام کاظم علیہ السلام کی زندگی سے بہت سارے جہاں سبق ملتے ہیں. وہ یہ ملتا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام اگر باب الحوائج تھے تو ان کے شیعوں کو بھی لوگوں کے لیے باب الحوائج بننا چاہیے. دوسری جو مناسبت ہمارے اگلے ہفتے میں آنے والی ہے وہ عید مبعث کی مناسبت ہے. عید مبعث کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ نے قرآن مجید میں مختلف آیات سنی ہیں کہ ہم نے رسول خدا کو مبعوث کیا، کہ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہم نے مبعوث کیا ایک ایسے نبی کو امیوں کے درمیان جو تمہارے درمیان جو ہے وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. تو یہ مبعث ہے کیا؟ اصل میں مبعث رسول کی نبوت کے اظہار کا دن ہے. رسول کی نبوت کے اظہار کا دن ہے، یعنی 40 سال تک نبی تو آپ تھے، لیکن اس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس دن کو انتخاب کیا وہ یہ 27 رجب کا دن تھا. اہل سنت کے وہاں ہمارے یہاں اختلاف ہے، وہ مبعث کسی اور دن مانتے ہیں، ہم مبعث 27 رجب کو مانتے ہیں. اور اس میں واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ اس کا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلوات کے معاملے میں تو
تھوڑا سا جب نام ائمہ علیہ السلام کو رسول خدا کا ہے تو صلوات بھجوا دیں گے. سلام بھیجوا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے, اور امام علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ میں رسول کے ساتھ غار حرا میں ساتھ جایا کرتا تھا, کہ وہاں پہ رسول خدا عبادت کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. اسی لیے رسول خدا کی وہ حدیث ملتی ہے کہ اے علی, جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں, جو میں سنتا ہوں آپ سنتے ہیں. لہٰذا بعض مورخین اس حدیث کو بنیاد بنا کے یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے بارے میں جو پہلے وحی کا جو واقعہ ہے اس کے راوی امام علی کو بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کے اوپر جب وحی آئی تو امام علی نے بھی وہ آواز جبرائیل کی سنی جو اس وقت رسول خدا کے اوپر بیان کی گئی تھی کہ اقرا باسم ربک الذی, پہلی آیات جو قرآن مجید نازل ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ پہلی وحی اور رسول خدا پہ جبرائیل پہلی دفعہ ہے, لیکن شیعہ روایات کے مطابق رسول خدا پہ جبرائیل کئی موقعوں پر آ کر رسول خدا سے مختلف طریقوں سے خطاب کر چکے تھے, لیکن سامنے نہیں آئے تھے. آواز دیتے تھے, رسول خدا سے بات کرتے تھے, لیکن سامنے نہیں آئے تھے. لیکن پہلی دفعہ تھی کہ فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں, یا فرشتے انسانی شکل میں جو ہے جبرائیل پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ پڑھو. تو رسول خدا نے وہاں پہ کچھ جملے ادا کیے تھے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. 3-4 قسم کی روایات ملتی ہیں کہ ما اقراؤ, کہ میں نہیں پڑھ سکتا, یا ما انا بقارئ, کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں, یا کہا تھا کہ ما اقرا, میں کیا پڑھوں. یعنی اس طرح کی مختلف روایتوں میں 3 جملے ملتے ہیں. اہل سنت کی روایت زیادہ کثرت سے ملتی ہیں. اس میں یہ جملے کیوں ملتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دفعہ جب رسول خدا نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تو فرشتے نے ان کو بہت زور سے بھینچا, کہا پڑھو, تو ان کا نہیں پڑھنا آتا تو پھر بھینچا. رسول خدا نے کہا کہ یہ بھینچ کے مجھے بانٹ دے گا. یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے. حضرت عائشہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ بھینچ کے مجھے میری تو جان نکال دے گا. تو کہا کہ میں کیا پڑھوں. پھر جبرائیل نے ایک رومال ریشمی نکالا اور اس پہ جو ہے وہ آیات لکھی تھی. رسول خدا نے مجھے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا, کہا کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھو. تو پھر وہ آیات پڑھائی. مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا چیز تھی یا کیا چیز نہیں تھی, لیکن یہ بات کہ وہ وہی پہلی اقرا باسم ربک الذی جو نازل ہوئی اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے, اور رسول کے لیے جو پہلا حکم آیا وہ پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا, پڑھو. وہ ہمارے لیے بھی حکم ہے, پڑھو, صرف سنو نہیں, پڑھو. تو یہ مسلمانوں کے لیے یہ بعثت کا پیغام ہے کہ جو بھی عقیدہ, جو بھی نظریہ وہ بنائیں وہ پڑھ کر بنائیں. قرآن مجید کا پہلا حرف یہ تھا کہ جب تم کسی کام کو شروع کرو تو اس کے بارے میں پہلے پڑھو, لکھو, تحقیق کرو, اس کے بعد شروع کرو. اس کے بعد وہ آیات کا سلسلہ آیا جس میں سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں, اور وہ سارے واقعات بعثت کے, میں سیرت کے عنوان سے جب میں بعثت کے بارے میں بتایا تھا وہاں پہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. انشاءاللہ وہاں پہ اس کو آپ کو ذہن میں ہوگا. ابھی کیونکہ وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے خطبے کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, تو یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ تو نے جس دین پر ہمیں قائم رکھا ہے اس دین کو صحیح سے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تحقیق کے ساتھ مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے بچوں کو دین سمجھنے کی ریزنز کے ساتھ, توجہ کے ساتھ جو ہے وہ توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمیں اپنے دین پر استوار رکھ. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, دنیا میں جو قتل و غارت گری اس وقت پھیلی ہوئی ہے امام زمانہ کے ظہور میں جلد تعجیل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمیں اپنے امام کے ناصر و عوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.